یہ بات 1906 کی ہے جب ہندوستان میں لوگ سخت گرمی سے پریشان تھے۔ اس گرمی کی وجہ سے بیماریاں بڑھتی جا رہی تھیں۔ اس دور میں دہلی میں ایک حکیم حافظ عبد المجید رہتے تھے۔ انہوں نے اس گرمی کے توڑ کے لیے ایک دوا ایجاد کی۔ یہ دوا کچھ اور نہیں بلکہ روح افزا تھی۔ روح افزا کو آج سے ٹھیک 114 سال پہلے حکیم حافظ عبد المجید نے غازی آباد میں ایجاد کیا تھا۔ اسی سال انہوں نے پرانی دلی کے لال کنواں بازار میں ہمدرد نامی ایک کلینک کھولا۔ 1907 میں دلی میں شدید گرمی کا موسم تھا۔ اس گرمی سے ایک بار پھر لوگ بیمار ہونے لگے۔ تب حکیم عبد المجید لوگوں کو روح افزا کی خوراک دینے لگے۔ لو اور گرمی سے بچانے کے لیے ہمدرد کا روح افزا کمال کا ثابت ہوا۔ اس سے حیرت انگیز نتائج سامنے آئے۔ چند ہی مہینوں میں ہمدرد کا یہ چھوٹا سا دوا خانہ روح افزا کی وجہ سے پہچانا جانے لگا۔ روح افزا ایک دوا کی وجہ سے مشہور ہو چکا تھا۔ یہ دوا اتنا مشہور ہوا کہ لوگ پورے ہندوستان سے یہاں آنے لگے۔ پہلے لوگ یہاں سے روح افزا کو بوتلوں اور بالٹیوں میں بھر کر لے جاتے تھے۔ روح افزا سے ترقی کرتے کرتے ہمدرد نے ایک کمپنی کا روپ دھار لیا۔ مسلمان اس مشروب کو بہت پسند کرنے لگے۔ خاص طور پر مسلمان روح افزا کو روزوں میں استعمال کرتے تھے۔ ہمدرد کمپنی خاصی شہرت حاصل کر چکی تھی۔ اس کمپنی کے مالک حافظ عبد المجید کے 2 بیٹے تھے، ایک عبد الحمید اور دوسرے محمد سعید۔ یہ دونوں اپنے باپ کے ساتھ مل کر اس کاروبار کو چلانے لگے۔ یہ کمپنی روح افزا کا سیرپ تیار کرتی تھی جس کو لینے کے لیے لوگ برتنوں کو لے جاتے تھے۔ کمپنی چلتی رہی اور آخرکار حکیم حافظ عبد المجید وفات پا گئے۔ چلتے چلاتے 1947 کا سال آیا۔ ملک بھی 2 حصوں میں بٹ گیا اور کمپنی بھی 2 حصوں میں بٹ گئی۔ یعنی ایک بھائی محمد سعید پاکستان چلے گئے اور انہوں نے کراچی میں ہمدرد کی شروعات کی، مگر بڑے بیٹے عبد الحمید ہندوستان میں ہی رہ گئے اور اپنے کاروبار کو مزید آگے بڑھانے لگے۔ عبد الحمید کے 2 بیٹے ہو گئے، عبد المعید اور حماد احمد۔ 1948 میں کمپنی کی تمام تر ذمہ داریوں کو عبد المعید کے حوالے کر دیا گیا۔ شروعات میں کمپنی میں پروڈکشن کا کام سست تھا، مگر پھر اس کو ترقی دیتے ہوئے اس کی مزید فیکٹریاں لگائی گئیں۔ اس کمپنی کی شاخ پاکستان، انڈیا سمیت بنگلہ دیش میں بھی کام کر رہی ہے۔ روح افزا تیار کرنے والی کمپنی ہمدرد پاکستانیوں کے دلوں میں گھر کر چکی تھی، اور وہ وقت بھی آیا جب لوگ اس مشروب کو کوکا کولا اور پیپسی کا مقابل قرار دیتے تھے۔ 1987 میں اسی برانڈ کی جانب سے ایک اشتہار شائع ہوا جس میں اس مشروب کو بطور روح پاکستان کہا گیا۔ اس میں مزید تحریر تھا کہ پاکستان سے محبت کرو، پاکستان کی تعمیر کرو۔ واضح رہے کہ اس اشتہار کا واحد یہی مقصد نہیں تھا، یہ اشتہار اس بات پر بھی زور دیتا تھا کہ روح افزا جیسی اور کوئی سافٹ ڈرنک نہیں ہے۔ 1906 میں روح افزا کے مارکیٹ میں آنے سے لے کر 1987 میں اس اشتہار کے شائع ہونے تک درمیان میں کئی تبدیلیاں رونما ہوئیں۔ 1979 میں پیپسی نے پاکستان میں قدم رکھا، جبکہ کوکا کولا پاکستان میں 1953 سے ہی موجود تھا۔ کوک 1987 کے ورلڈ کپ کی آفیشل سافٹ ڈرنک تھی۔ 1990 کی دہائی کی شروعات سے پیپسی پاکستان کرکٹ کی سپانسرشپ پر غالب آ گئے، مگر روح افزا کو اس سے کوئی فرق نہ پڑا۔ وہ خود کو سافٹ ڈرنکس کی دنیا میں حرف اول اور حرف آخر کہلواتا رہا، مگر ایک ڈر روح افزا کو تھا، وہ یہ کہ مارکیٹ میں دیگر سرخ شربت بھی موجود تھے۔ ان تمام سرخ شربتوں کو روح افزا کا جواب یہ تھا کہ نقل کرنا خوشامد کی ایک بہترین صورت ہے، مگر آپ کی بدقسمتی یہ ہے کہ روح افزا کی نقل نہیں کی جا سکتی۔ اس شربت نے 1989 میں اپنی کامیابی کی خوشی میں ایک ایسا ہی اشتہار دیا جس میں یہ لکھا تھا، روح افزا سے ملتے جلتے دیگر مشروبات صرف رنگ نقل کر سکتے ہیں، لیکن اس کا ذائقہ، خوشبو اور اس میں موجود ٹھنڈک فراہم کرنے والے اجزاء میں صرف روح افزا ہی نرالا ہے۔ یہ اشتہار کام کر گئے اور روح افزا جو پہلے ہی سافٹ ڈرنکس کی دنیا میں الگ پہچان بنا چکا تھا، وہ مارکیٹ میں مزید اپنا نام بنانے لگا۔ 80 کی دہائی میں سرخ شربت بنانے والی کمپنیوں میں خاصی دشمنی پائی جاتی تھی، کیونکہ یہ سب روح افزا کی کاپی کر رہی تھیں، مگر روح افزا جیسا ذائقہ ان کے بس میں نہیں تھا، کیونکہ ہمدرد کمپنی کو اس کام میں تقریباً 80 سال سے زیادہ کا تجربہ ہو چکا تھا، اور وہ اس کام میں تقریباً ماہر ہو چکے تھے۔ چلتے چلاتے سال 2012 آیا، اور اس سال 14 اگست بھی رمضان کے مہینے میں آیا۔ اس موقع پر روح افزا نے بھرپور فائدہ اٹھایا اور اسی مناسبت سے انہوں نے ایک اشتہار شائع کروایا۔ اس طرح روح افزا کو کافی پذیرائی ملی۔ پاکستان کی طرح انڈیا میں بھی روح افزا کو کافی پسند کیا جاتا ہے۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ سال 2019 میں روح افزا مارکیٹ سے ختم ہو گیا تھا۔ مارکیٹ میں اس مشروب کی کمی کمپنی کے مطابق بعض جڑی بوٹیوں کی عدم دستیابی کے باعث تھی، جو کہ روح افزا کو وقتاً روح افزا بناتی ہیں۔ اس کمی کے باعث گزشتہ سال ٹویٹر پر ایک طوفان برپا ہو گیا تھا۔ انڈین صارفین نے شربت دستیاب نہ ہونے پر اپنے غم و غصے کا اظہار کیا۔
ناظرین، پاکستانی کمپنی ہمدرد روح افزا کو ایکسپورٹ بھی کرتی ہے۔ خاص طور پر روح افزا کو یورپ کے بیشتر ممالک کو ایکسپورٹ کیا جاتا ہے، وہاں پر بھی لوگ اس سافٹ ڈرنک کو کافی پسند کرتے ہیں۔ روح افزا کی کہانی آپ کو کیسی لگی؟ اس بارے میں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اگلی ویڈیو آنے تک اپنا اور اپنے گرد و نواح کا ڈھیر سارا خیال